انہوں نے کیوں سنا ہوگا؟ جی ابھی چلا دی میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. یہ جو سورۃ المنافقین ہے، منافقون کہہ دیں یا منافقین کہہ دیں، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ بنو المصطلق یہ ایک قبیلہ عرب کا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لیے اور آپ خود وہاں تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی اور پھر ان لوگوں کو شکست ہو گئی اور بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہو گئے. آپ علیہ السلام نے واپسی پہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا، یعنی وہاں پہ اسٹے کیا تھا ایک چشمے کے پاس. ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے مریسی. اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو مریسی مقام ہے، یہاں پہ پانی کی جگہ پہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. مطلب جھگڑا اس طرح ہوا کہ وہ پانی جیسے ہوتا تھا نا، یہی پانی میں نے بھرنا ہے میں نے بھرنا ہے، جو بھی تو میں ہو گئی اور جھگڑے تک آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اور مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اور جو انصاری صحابی تھا اس نے انصار کو بلایا. ٹھیک ہے جی. اب یہ یعنی اتنا زیادہ وہ ہو گیا، یعنی کہ جھگڑے کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ ابھی لڑائی لگ جائے گی. تو اب کسی دوران آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو مہاجر اور انصار کے نام پہ تم لوگ لڑائی کرتے ہو، یہ تو جاہلیت اور عصبیت والی بات ہے. وہ بات ہے جس سے اسلام نے آپ لوگوں کو نجات دے دی. ٹھیک ہے، یہ بدبودار نعرے ہیں، عصبیت کے نعرے ہیں، اس کو چھوڑنے کا وقت ہے. یہ چھوڑنے والی چیز تو چھوڑ چکے ہو. یعنی کسی مہاجر کا مہاجر کو بلا لینا اور انصارہ کیا کہتے ہیں اس کو، کسی انصار کا اس کو بلا دینا، انصارہ کو. یہ جو سب باتیں یہ جاہلیت والی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ظاہر ہے آپ کے آنے سے جھگڑا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں میں آپس میں کوئی ہاتھ پائی ہوئی بھی تھی، ان میں معافی تلافی ہوگی، جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن ظاہر ہے منافق تو تھے نا جی اندر، منافق تو منافق ہیں. نبی علیہ السلام کے دور کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں منافق. منافقین تو آتے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام سے مبارک دور کس کا تھا؟ اس دور میں بھی حضور کے سامنے اور حضور کی مجلس میں اور حضور کے پیچھے بیٹھتے رہیں گے لوگ. یہ ایک آزمائش ہے انیا کو اللہ نے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو ہوتا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے. بلکہ ایک موقع پہ آپ نے اظہار بھی کر دیا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے تو میں ان کو مار دیتا. لیکن چونکہ ظاہری طور پر وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے تو ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دے دی کہ جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے اور اسلام کے مطابق چلتا ہو تو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے. کسی کے دل کی تک، اس کی حقیقت تک تمہیں رسائی نہیں ہے. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جھگڑا تو ختم ہو گیا. اب جب منافق تھے تو انہوں نے اپنا نفاق کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. تو بہرحال مسلمانوں کے لشکر میں منافق بھی تھے اور جب مالی غنیمت کی باری آئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بھئی ہمیں بھی مالی غنیمت ملنا چاہیے. تو جو منافقین کے سردار تھے عبداللہ بن ابی، اس کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا نا کہ اس طرح جھگڑا ہوا ہے ایک مہاجر کا اور ایک انصاری کا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر ان کو اپنے سر پہ چڑھا دیا ہے. ہاں جی. اور ساتھ اس نے کیا کہا کہ اب یہاں تک کہ کہنے لگا کہ اب وہ مدینہ کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے. مقصد یہ کہ تم نے ان کو، باہر کے لوگ تھے جیسے ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے نا، کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ باہر کا بندہ ہے، باہر سے آ کے ادھر رہنے لگ گیا، اس نے ہمارا باپ بن گیا جی. تو اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی. ٹھیک ہے نا جی.
تو کہنے لگا کہ اب یہ صورتحال جو یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے نا تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال کر باہر کر دے گا. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مدینہ کے اصل باشندے جو ہیں یعنی انصاری وہ کیا کر دیں گے، وہ مہاجرین کو نکال دیں گے. اس موقع پہ جو گفتگو اس نے کی تھی عبداللہ بن ابی منافق نے، رئیس المنافقین بدبخت نے، تو ایک صحابی مخلص صحابی تھا انصاری حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ گفتگو سن لی، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی سے جب پوچھا تو وہ بالکل مکر گیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی، درگزر اختیار کر لیا، اور یہ سمجھا کہ شاید زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہے. اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو جھوٹا بنا دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے. تو ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ اس سے پہلے یہ صورت نازل ہو گئی، اس میں حضرت زید بن ارقم کی تصدیق ہو گئی اور منافقین کی تردید ہو گئی کہ انہوں نے واقعی اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو اس صورت میں ان باتوں کو اجاگر کیا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون، اذا جب جاءک تیرے پاس آئیں گے، المنافقون منافق لوگ، جب منافق آپ کے پاس آئیں، قالو تو وہ کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انک لرسولہ کہ آپ ان کے رسول ہیں، انک کہ بے شک تو لرسول اس کے رسول کا رسول ہے، واللہ اور اللہ یشہد ہی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون کہ بے شک منافق لوگ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، زبان سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے فرماتے اتخذوا ان لوگوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو جنتن ڈال، جیسے ڈال سے انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو جھوٹی قسموں کو انہوں نے ڈال بنا دیا. اتخذوا ایمانہم ان لوگوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو جنتن ڈال، فصدوا پس انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں، ذالک یہ اس وجہ سے ہے کہ بانہم آمنوا کہ انہوں وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم پس مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فطبع پس لگا دی گئی، لگانے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، پس لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، کیا لگا دی گئی؟ تو بھی مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون پس وہ لوگ نہیں سمجھ رہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب تم ان کو دیکھو گے تُعْجِبُكَ تو آپ کو اچھے لگیں گے، اجسامہم کے جسم بڑے تکڑے توانا، ہاں بڑے اچھے بڑے لگیں گے تمہیں. وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ بات کرے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تو تم سنتے جاؤ ان کی بات کو، كَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ خشب لکڑیاں ہیں، مسندۃ تختہ لگائی ہوئی، یعنی ٹیک لگائی ہوئی، یحسبون وہ سمجھتے ہیں کل صیحۃ ہر سخت آواز کو، علیہم اپنے اوپر، جب بھی کوئی سخت آواز سمجھتے ہیں ہمارے خلاف آ گئی، ہم العدو وہ دشمن ہیں، فاحذرہم پس آپ ڈرو ان سے یا بچو ان سے، قاتلہم اللہ اللہ ان کو غارت کرے ہلاک کرے، انا یؤفکون کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں. یعنی جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے ان کی قدر و قامت کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، ہاں جی، اور اگر یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتیں سن کر یوں سمجھیں گویا کہ لکڑیاں ہیں، بس دیوار سے ان کو سہارا دیا ہوئے، کچھ بھی ان میں نہیں ہے، ہاں جی، کیسے باتیں مارتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بھئی جسے تو بڑے بڑے، جسم بڑے بڑے، لیکن اندر سے بالکل بزدل بیکار لوگ، ہاں جی. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی سخت بات ہوتی ہے تو یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف کوئی بات آ گئی. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تمہارے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں، اللہ ان کو غارت کرے کہ کہاں سے ہی پھرے چلے جاتے دین کو چھوڑ کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب سے کہا جاتا ہے تعالوا تم آؤ،
یستغفر لکم تمہارے لیے بخشش طلب کرے رسول اللہ اللہ کا رسول لووا تو وہ مڑ جاتے ہیں یا موڑ دیتے ہیں رؤوسہم اپنے سر ورأیتہم اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ یسدون کہ وہ باز رہتے ہیں وہم مستکبرون اور تکبر کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تمہارے لیے، فرماتے ہیں کہ یہ منہ پھیر کے سر موڑ کے چلے جاتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، ہاں جی، اور تکبر کرتے ہیں، باز رہتے ہیں۔ سواء اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم برابر ہیں ان پر استغفرت لہم آپ خواہ ان کے لیے بخشش طلب کریں ام لم تستغفر لہم یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں لن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز بخشش نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین فاسق قوم کو، ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا کہ تم خرچ مت کرو علی من عند رسول اللہ ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں وللہ خزائن السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ولکن المنافقین لیکن منافق لوگ لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ منافق یہ بھی کہتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ ہیں نا ادھر ادھر کے قبائل کے لوگ ہیں، منتشر لوگ ہیں، کسی ایک قبیلے کے تو ہیں نہیں، غریب لوٹے پٹے لوگ ہیں، آپ ان پہ خرچ نہ کرو، ان کو کھانا پینا نہیں ملے گا، حالات میں آئیں گے تو خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس، جب اللہ ان کو دینا چاہے گا دے گا۔ لیکن منافق نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں ویسے ہی آئے، نہیں، تو مخلص لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ یقولون یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بات بھی ہو چکی ہے لئن رجعنا کہ اگر ہم لوٹے الی المدینہ مدینہ کی طرف لیخرجن تو ضرور نکالے گا الاعز منہا اس میں سے عزت والا الاذل سب سے ذلیل کو۔ یہ اصل میں اس بدبخت نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں سب سے عزت والا ہوں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذل کا لفظ استعمال کیا تھا، کیا کہ مردار ہوں گے پھر ظاہر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے بدبختی ہے۔ دیکھو اللہ اکبر للہ العزہ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ولرسول اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومن لوگوں کے اللہ عزت دیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کو چاہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کی پاس عزت ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے عزت دی ہے، مومنوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ ولکن المنافقین لیکن منافق جو لوگ ہیں لا يعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم تم کو غافل نہ کر دیں اموالکم تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اپنے مال میں لگ کے اپنی اولاد میں لگ کر فاولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ساری عمر اولاد کے لیے کمائیاں کی، حلال حرام اکٹھا کیا، آخر میں اولاد نے منہ پھیر دیا۔ ہاں جی، ہوتا ہے اس طرح، اولاد کے منہ پھیرنے کا یعنی سب سے پہلا انجام جو مال حرام کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اولاد منہ پھیر دیتی ہے۔ ہاں جی، ساری عمر محنتیں کرتا رہا، ان کے لیے اپنی سارا کچھ لگا دیا، اپنے دن اور رات کا سکون تباہ کر دیا اللہ کی رات کو چھوڑ کر، ایسی صورتحال میں اولاد خود وبال بن جاتی ہے، وہ مال خود وبال بن جاتا ہے۔ اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری ذمہ داریاں، اولاد کی بھی ذمہ داریاں اور مال کی بھی ذمہ داریاں کرنی ہے، لیکن حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے۔ ہاں جی، جب حدود اللہ کو قائم کریں گے تو خیر و برکت کا باعث بنیں گے۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو مما رزقناکم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، مما اس میں سے رزقناکم جو ہم نے دیا تم کو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ ہم نے دیا، تمہارا نہیں ہے، اس لیے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل قبل اس کے کہ ان یأتی کہ آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، اب موت آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے فیقول پھر وہ کہے ربی اے میرے رب لولا اخرتنی کیوں تو نے مجھے ڈھیل نہیں دی الی اجل ایک وقت تک مجھے موقع دے دیتے، مجھے چانس دے دیتے تو پھر میں کیا کرتا، فاصدق میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، واکم من الصالحین اور نیکوکار بن جاتا۔ پھر ہائے ہوگی، حسرت ہوگا، افسوس ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہی خرچ کر لو، موت سے پہلے اللہ نے جو مال دیا اس مال کے حقوق ادا کر لو، زکوٰۃ ادا کر دو، صدقہ و خیرات کرو، اپنے ماتحت جن کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں ان کا خیال کرو۔
ہاں جی، عزیز و اقارب کا خیال کرو. اگر اللہ نے مال سے دولت سے نوازا ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر آپ مہلت مانگتے رہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز مہلت نہیں دے گا اللہ کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، وقت مقررہ پہ پہنچ جائے گا، تو پھر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی چانس نہیں ہوگا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ان باتوں کی جو تم عمل کرتے رہتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. جی کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی. جی استاد جی سمجھ آئی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آصفہ ام سمیہ. دوسری جو ہیں وہ نہیں ہے؟ فوزیہ، دوسری ہاں جی. فوزیہ. جی ترجمہ آپ جی نے سر جی اب آصفیہ آپ نے یہ اچھا، جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور میں نے ترجمہ کیا، اس میں کیا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ سر جی آپ کہ نہیں؟ جی تفصیل سے سمجھاتے ہیں نا. اوہو، میں اس لیے نہیں پوچھا کہ میں کوئی بڑا علامہ ہوں، صرف میں نہیں آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے میں نے سوال کیا. انہوں نے سیدھا ترجمہ کیا ہوگا، پس منظر پہ بات نہیں کی ہوگی نا کہ جی کی ہے بات. ہاں جی. ترجمہ ہی کیا جو آیا، ہاں تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ آیات کا پس منظر بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی چلیے، کوئی سوال تو نہیں کرنا آپ نے مزید؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، جان چھوڑیں. ہاں چلیں جی، نہیں ٹھیک ہے سر جی ان جی، کا ٹھیک ہو میسج گیا. اگلے ٹیچر. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.